الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون صدق الله العظيم. محترم ناظرین و سامعین، پاکی اور ناپاکی کے مسائل میں آپ کا استقبال ہے. آئیے آج ہم جانتے ہیں پاکی اور ناپاکی کے کچھ جزیاتی مسائل کو. نمبر 1، واشنگ مشین میں کپڑا دھلنا کیسا ہے؟ کیا اس میں کپڑا دھلنے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ واشنگ مشین میں اگر کپڑا دھلا جائے تو اس کپڑے کے اندر سے اگر صاف پانی نکلنے لگے تو پھر وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے. نچوڑنا کوئی ضروری نہیں، لیکن اطمینان قلب کے لیے، دل کو مطمئن کرنے کے لیے انسان بہتر یہ ہے کہ واشنگ مشین میں دھلے ہوئے کپڑے کو 3 مرتبہ نچوڑا جائے تاکہ دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں یہ کپڑا پاک ہو چکا ہے. نمبر 2، نیا کپڑا سلا کر لائے تو کیا اس کو بغیر دھلے پہن سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نیا کپڑا سلا کر لائے اور اس کپڑے پر ظاہری کوئی نجاست نہیں ہے، کوئی نجاست ظاہرا نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کپڑا کو بغیر دھلے ہوئے پہننا درست ہے، بلا شبہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نمبر 3، ناپاک کپڑا. ناپاک کپڑا ناپاک تو نہیں ہے، لیکن رنگ، جس رنگ میں کپڑا کو رنگا گیا، چونکہ پہلے کے زمانے میں کپڑے کو رنگا جاتا تھا، آج تو اس کا تصور نہیں ہے. آج فیکٹری اور کارخانے وغیرہ کی سے متعلق مسئلہ ہے کہ اگر کسی کپڑے کو ناپاک رنگ میں رنگ دیا جائے تو پھر وہ کپڑا صاف کیسے ہوگا، پاک کیسے ہوگا، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو اب اس کپڑے کی صفائی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کپڑے کو دھلا جائے، اتنا دھلا جائے کہ اس کپڑے سے وہ رنگ آنا بند ہو جائے. جس رنگ میں آدمی نے کپڑے کو رنگا ہے وہ رنگ آنا بند ہو جائے تو پھر اس کپڑے کو اب صاف پانی میں بھگو کر 3 مرتبہ نچوڑا جائے، تب جا کر اس کپڑے پر پاکی کا حکم لگایا جائے. تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس کو خوب دھولنا ہے، دھولتے اتنا دھولنا ہے کہ اس کے اندر جو رنگ، وہ رنگ آنا بند ہو جائے. پھر اس کو پاک پانی میں بھگو کر 3 مرتبہ نچوڑنا ہے. یہ تمام کام اگر کر لیں گے تب جا کر وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، ورنہ اگر رنگ آ ہی رہا ہے تو پھر اس صورت میں وہ کپڑا ناپاک ہی رہے گا، پھر سے دھلنے کی ضرورت ہے. کپڑے پر اگر نیاست غلیظہ 1 درہم سے کم لگا ہوا ہے تو اس کپڑے میں نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. لہذا دھولنا ہی بہتر ہے. آدمی چاہے تو دھول لے، لیکن اگر پڑھ لے اسی میں نماز تو نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ آدمی کے ناخن ہیں، ہاتھ پاؤں کے جو ناخن ہیں، اس ناخن میں بہت سی مٹی سما جاتی ہے کام وغیرہ کرنے کی وجہ سے یا چلنے کی وجہ سے. تو اس مٹی کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ مٹی، ناخن میں جو مٹی ہے، یہ مٹی وضو اور غسل کے لیے مانے ہیں؟ یعنی اگر مٹی ہاتھ میں رہتے ہوئے اگر وضو کر لے یا غسل کر لے تو کیا اس کا غسل ہو جائے گا یا وضو ہو جائے گا کہ اس مٹی کو نکالنا ضروری ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ناخن میں جو مٹی لگا ہوا، یہ مٹی یا خواہ وہ پاؤں کا ناخن یا اس طرح سے ہاتھ کا ناخن، دونوں تو اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں. یہ چیزیں وضو یا غسل کے لیے مانع نہیں ہے. اس کے ہوتے ہوئے وضو اور غسل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہتر تو یہی ہے کہ آدمی صاف صفائی رہے، نظافت اختیار کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان کا حصہ ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ نظافت اختیار کرے، لیکن مسئلہ کی روح سے یہ چیزیں وضو اور غسل کے لیے مانع نہیں ہیں. اگر مٹی کے ہوتے ہوئے کسی نے وضو کر لیا یا اس طرح سے غسل کر لیا تو اس کا وضو اور غسل ہو جائے گا اور وہ آدمی پاک ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.